قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ حضرات محترم، قبل اس کے میں اس آئے وافی ہدایہ کی روشنی میں اجتماعی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ عرض کروں۔ ایک اصولی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک انسان اپنی ذات میں اللہ کا دین حاکم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں کہ وہ اپنے اندر ایمان حاصل کرے، صلاحیت تقوی پیدا کر لے، تو اپنی ذات میں وہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر سکے گا۔ لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر پہ، پاکستان تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا ٹاسک ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر پہ اللہ کا دین حاکم کروں، بغیر جماعت کے نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ میری اولاد ہونی چاہیے، یا اولاد میں سے کچھ حصہ میرے ساتھ ہونا چاہیے، میری بیوی کو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ جماعتوں کے کام ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی مسجد پہ اللہ کا دین حاکم کروں، فرد واحد نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے عرض کیا تھا، یہ جو خوارج کا فتنہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ مسجد کوفہ سے شروع ہوا تھا اصل میں، کہ وہ لوگ حضرت آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، وہ آ کے جماعت میں کھڑے کونے پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ امام علیہ السلام یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ادھر سے اونچی آواز میں شروع کر دیتے۔ سب سے پہلے مسجد کو پامال کیا گیا۔ آپ چاہتے ہیں ایک مسجد پر اللہ کا دین حق، آپ امیر المومنین کی مجبوری دیکھیں، آپ ذرا ان کی مظلومیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ شخص حضرت کے وجود مقدس کو کتنی تکلیف تھی کہ وہ ایک مسجد کے اندر لوگ جو ہیں یہ جو وہاں کھڑے ہو کے اپنے آواز بلند کرنا، یہ کھلم کھلا اعلان جنگ کرنا اس نظام کے خلاف۔ امیر المومنین اتنے مجبور کر دیے گئے تھے۔ تو ایک مسجد پر آپ نے اللہ کا دین حاکم کرنا، بغیر جماعت کے نہیں کر سکتے۔ آپ چاہتے ہیں اپنے شہر میں اللہ کا دین حاکم کریں، بغیر جماعت کے نہیں کر سکتے۔ آپ چاہتے ہیں پاکستان کی سرزمین پہ اللہ کا دین حاکم کریں، بغیر جماعت کے نہیں کر سکتے۔ کیا طریقہ کار ہے؟ سورہ صف کا آخری رکوع پڑھ لیں جا کے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہاں نیچے اس کے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ فرماتا آؤ میں تمہیں ایک تجارت، ایک بزنس آپ کو پرپوزل دیتا ہوں، میں آپ میرے ساتھ، میں تیار ہوں آپ کے ساتھ وہ پارٹنرشپ کرنے کے لیے، ایگریمنٹ کرنے کے لیے، آ جائیں میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں۔ پرپوزل اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری پرپوزل بیان کرنے کے بعد کہ آپ نے یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کے اگینسٹ میں آپ کو یہ چیزیں دوں گا، یہ آپ کو بینیفٹ ملے گا اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں۔ پھر کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایسا کرو کہ میں نے تو پرپوزل دے دی ہے، آ جاؤ میری بات کو مان لو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور میرے مددگار ہو جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، پڑھیں اسے جا کے تاکہ بات سمجھیں۔ یہ جماعتوں کے کام ہوا کرتے ہیں، یہ فرد نہیں کر سکتے۔ اگر فرد کر سکتے ہوتے تو میرے عزیزان امیر المومنین سے زیادہ باصلاحیت آدمی کوئی نہیں تھا، وہ کر دیتے۔ لیکن یہ جماعتیں چاہیے ہوتی اس کے لیے۔ تو اس لیے جماعت میں ہر آدمی شریک نہیں ہوا کرتا۔ گستاخی محسوس نہ کیجیے گا، ہم ابھی جو یہ پڑھیں گے نا، یہ فقہی جماعت ہے، یہ عملی زندگی کی جماعت نہیں ہے۔ عملی زندگی کی جماعت کے لیے کچھ اصول ہیں، یہ فقہی جماعت ہوگی۔ ابھی 1 سے 2 ہو جائیں جماعت ہو جائے گی، یہ فقہی جماعت ہے۔ لیکن جب تک ان کے درمیان پہلی شرط ہے وحدت فکری ہونی چاہیے، یعنی کیا ہونا چاہیے؟ سب کے پاس ایک شناخت ہونی چاہیے، الحمدللہ رب العالمین، اس سے اوپر نہیں، قلبی یقین کے ساتھ کہ الحمدللہ رب العالمین۔ سب کا ایک بیہیویئر ہونا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب کے پاس ایک آرزو ہونی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔
اگر یہ 3 خصوصیات لوگوں میں 1 سے 2 میں پیدا ہو جائیں اور حضرت کے فرمان کے مطابق وہ اپنے ان دونوں میں سے کسی ایک کو امیر منتخب کر لیں، اور امیر منتخب ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں کہ سید، غیر سید، سندھی، پنجابی، گلگتی، بلتی، کچھ نہیں، فرمایا جو شخص تم میں سے قرآن کا بہتر عالم ہے اس کو کہو آگے آئے۔ جب وہ ایک امیر پر متفق ہو جائیں گے وہ 2 افراد و جماعت بن جائے گی۔ یہ جماعتیں کیا کرتی ہیں کام، یہ فقہی جماعت ہے، یہ عملی زندگی کی جماعت نہیں ہے۔ اور پاکستان میں جو ملت تشیع کا بالخصوص اور ملت اسلامیہ کا بالعموم یہی پرابلم ہے، یہاں نمازی ہیں، جماعت نہیں ہے، جماعت یہاں نہیں ہے۔ اور اس سرزمین پر جو اللہ کے دین کو چیلنج درپیش ہے، پاکستان کی سرزمین پر جو اہل باطل ہیں جنہیں ہم سیکولر کہتے ہیں، قرآن اپنی اصطلاح میں انہیں سیکولر کہتا ہے، ان کی طرف سے جو چیلنج درپیش ہے وہ اتنا گمبھیر ہے کہ اس کو ایک انتہائی طاقتور جماعت کے علاوہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اس چیز کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم فقہی جماعت میں ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کی غیبت کرتے ہیں، جس آدمی کی مجلس سنتے ہیں مجلس ختم ہونے کے 5 منٹ کے اندر اندر اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزان، جو اصولی مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، یہ جو جماعتیں ہیں نا، یہ والی جو مساجد کی، یہ اس لیے بنیادی طور پہ ان کو، یعنی ان کی غرض و غایت ایک یہ ہے کہ جو مین غرض و غایت کہ اس کے ذریعے سے عملی زندگی کی جماعت قائم کی جائے۔ تو چونکہ ہم ابھی تک فقہی جماعت بھی قائم نہیں کر سکے، ورنہ محسوس نہ کیجیے گا میری بات کو، مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں، میں تو نماز پڑھانا شروع کر دیتا ہوں تو ادھر منہ کر لیتا ہوں، پیچھے جو کچھ ہوتا ہے، جو لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا سیکورٹی پہ دیگر میں، وہ مجھے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا صاحب ان کو بتائیں، ان کو وضو نہیں کرنا آتا ہے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو وضو بھی نہیں بھی کرنا آتا۔ اسی طرح سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اگر میں دیر سے آؤں تو میں نے نماز جماعت میں شریک کیسے ہونا ہے۔ میں نے اس قسم کے، یہ تو خود میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ لوگ آتے ہیں پیچھے، چاہے نماز جمعہ ہو یا کچھ ہو، 1 رکعت باقی ہوتی ہے، اس میں آ کے شریک ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ختم کر دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جماعت ہوتی کیا ہے۔ اس حد تک ہمارے معاشرے کی معلومات ضعیف ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں اس چیز کے لیے۔ میں بالکل اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں، اور ایسا ہی ہے کہ پاکستان کے جو اسلامک سینٹرز ہیں، جن میں سب سے اولین سینٹر مسجد ہے، پھر امام بارگاہیں ہیں، پھر اس کے بعد دینی مدارس ہیں، اور پھر چوتھے مرحلے میں ایک جو نئی اصطلاحات گزشتہ کچھ عرصے سے آئی ہے، اسلامک سینٹرز جو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے پراپر ان کی جو ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے اس چیز کے لیے۔ لیکن کیا یہ چیز ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے دامن بچا لیں گے کہ پروردگارہ، چونکہ راولپنڈی کے تمام علماء جو تھے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تھے، مساجد ٹھیک کام نہیں کر رہی تھی، تو اس واسطے میں نے تیرے دین کو نہیں سمجھا، اس واسطے میں نے تیرے دین پر عمل نہیں کیا، تو نہ میرے عزیزان کوئی ایک فرد بھی اپنا دامن نہیں بچا سکے گا۔ مثال کے طور پہ ہم تصور کر لیں کہ بالکل ٹھیک ہے، راولپنڈی کے تمام مراکز جو ہیں سب وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، تو کیا میں بچ جاؤں گا؟ نہیں بچوں گا۔ اس واسطے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ سب کہیں گے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم بھی وہاں کھڑے ہوں گے، ہم سے پوچھا جائے الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا بھائی؟ ہم سب کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آئے تھے ڈرانے والے، فکذبنا، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک جملہ کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے سنا دیا، کہا، وہ کہیں گے لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش ایسا ہوتا کہ جو نصیحت کرنے والے تھے ہم ان کی نصیحت کو سنتے اور اس پہ غور کرتے، یا او کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا راولپنڈی میں، پاکستان میں، او ناقلو، عقل حجت خدا ہے،
رسول باطنی ہیں، اس سے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت انسان کے اندر تمام کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزان، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا قلب نازنین مولا صاحب الزمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے خوشنود فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارا ہم سب کو اپنے مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، رہبر معظم کو صحت و سلامتی والی طول عمر عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے مالک، مجاہدین اسلام روئے زمین پر جہاں جہاں پر بھی تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، میرے مالک انہیں کامیابی عطا فرما، ان کے دشمنوں کو ناکام فرما، افواج پاکستان کو کامیابی عطا فرما، مملکت پاکستان کی محافظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔